کیا جنت کے لالچ اور دوزخ کے ڈر کے باعث اللہ کی محبت کرنا جائز ہے؟ بعض لوگ موسیٰ علیہ السلام اور بعض لوگ رابعہ بصری کے حوالے سے اسے توحید کے منافی قرار دیتے ہیں، آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ یہ سارے جھوٹے واقعات لکھے ہوئے ہیں انہوں نے، وہ مثنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے واقعات بنا کے لکھ دیے ہیں کہ جی وہ ایک بندہ تھا، اللہ نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو مجھے بندے دا گوشت چاہیے انسان دا، تو وہ پھرتے رہے، کسی نے نہیں گوشت دیا، ایک بزرگ نے کاٹ کے دے دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی نبی سے غیر شرعی افعال کروائے گا۔ پھر اس طرح مثنوی مولانا روم میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ ایک بندہ تھا جو کہتا تھا اللہ تو میرے پاس آئے تو میں تیری کنگھی کروں، میں یہ کروں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ڈانٹ دیا، استغفر اللہ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اگر انہی کو دین نہیں پتا اور بابوں سے ہی جا کے انہوں نے سیکھنا ہے۔ حضرت خضر کی مثال تو غلط ہے، میں نے تو بتایا خضر جو ہے وہ تو فرشتہ ہے، کیونکہ اس نے اس میں کہا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے رب کے حکم سے کر رہا ہوں۔ یہ دعویٰ یا تو فرشتہ کر سکتا ہے یا پیغمبر یا غلامت قادیانی دجال۔ اگر کوئی بابا کرے گا تو وہ دجال ہوگا، کیونکہ وہی تو نہیں آ سکتی کسی غیر پیغمبر کے پاس، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس طرح کی باتیں اس حوالے سے یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں جو مشہور کیے ہیں۔ قرآن حکیم تو واضح ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے خوف اور اس سے امید دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ ایک جذباتی جملہ مولا علی کی طرف بھی مقبول انہوں نے مشہور کیا ہے کہ مولا علی کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے خوف، دوزخ کے خوف اور جنت کی لالچ میں بات نہیں کرتا، اللہ کی محبت میں کرتا ہوں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ مولا علی نے کہیں نہیں فرمایا، اور یہ قول قرآن حکیم کے بالکل خلاف ہے، انہوں نے نہیں فرمایا۔ قرآن حکیم میں اگر آپ سورہ السجدہ میں جائیں نا تو اس کی بالکل اپوزٹ ڈاکٹرائن ملے گی آپ کو کہ اللہ کے نیک بندوں کی تو نشانی یہ ہے نہیں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ السجدہ آیت نمبر 16، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی پیٹھیں خوابگاہوں سے الگ رہتی ہیں، یعنی رات کو اٹھ کے بھی عبادت کرتے ہیں۔ یدعون ربهم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف سے بھی اور طمع سے بھی، لالچ سے بھی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال میں سے، کسی کے مال میں سے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، اپنے مال میں سے۔ یہاں تو لوگ کسی کے مال سے ہے نا، تسی چندہ دیو، اپنا نہیں۔ خوف اور طمع دونوں ہے۔ خوف کیا سورہ الفرقان میں نہیں آیا کہ نیک بندے کیا دعا کرتے ہیں؟ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، یہ تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، لٹکتی تلوار ہے۔ نیک بندوں کی یہ دعا ہے، تو نیک بندے تو یہ کہتے ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے 7 دفعہ پڑھو اللہم اجرنی من النار مغرب اور فجر کے بعد، تو نیک بندے تو یہ کہتے ہیں۔ یہ رابعہ بصریہ کی طرف بھی مشہور ہے کہ جی وہ ایک دن چلی، انہوں نے ایک ہاتھ میں پانی تھا ایک ہاتھ میں آگ تھی، کہا کہ جی پانی سے میں دوزخ کو بجھا دوں گی اور اس سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی تاکہ لوگ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کریں، اس کی محبت میں کریں۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نہ جی میں رابعہ بصری زندہ ہوتی تو کہتے ہیں اماں جی تواڈے پانی نال دوزخ کو نہیں جے بجھنی تے تواڈے اس نال جنت کو نہیں جے سڑنی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ساری ایک ڈاکٹرائن ہے تواڈی، ایک جذباتی، اس نال کچھ بھی نہیں ہونا۔ انہوں نے پتہ نہیں کہا بھی ہے کہ نہیں، جعلی چیز ہے۔ اور اس کے مقابلے پہ یہ رابعہ کہتے ہیں، میں ان کو ربیہ کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ ربیہ ایک ربیہ صحابی ہے، ربیہ کے بارے میں یہ دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی میں نے ان کی وہ حدیث نقل کی ہے۔ ایک ربیہ صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ان کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہاں یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے 1094 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ میرا ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے، اس کے پیج نمبر 5 پہ۔ سیدنا ربیہ ابن کعب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا، آپ کے پاس وضو کا پانی اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ رابعہ تو کہہ رہی ہے نہ جنت نہ دوزخ، اور ربیہ کیا کہہ رہا ہے نبی کا صحابی کہ مجھے جنت میں نبی کا پڑوس چاہیے۔ آپ حضور بھی کہہ سکتے تھے نہیں جنت کی لالچ نہ کر، اللہ سے محبت کر۔ یہ سارے جعلی عقیدے نے تواڈے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لے. میں نے عرض کیا بس یہی کافی ہے. تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر, یعنی نفلی عبادتیں کر, اس سے میری مدد کر, یعنی میں دعا کروں گا اور اس دعا کی برکت سے تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا. تو سر ہمیں تو جنت چاہیے, کیونکہ نبی علیہ السلام ہوں گے جنت میں, تو ہمیں تو جنت چاہیے. اللہ کا دیدار کدھر ہوگا؟ جنت میں. اور یہاں پہ وہ الیاس قادری صاحب نے ایک شعر کہا, خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو, لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. وہ کہتے ہیں قیامت دن اللہ نے پوچھا نا کیا چاہیے, تو ہم کہیں گے مجھے مدینہ چاہیے. تو غلام رسول سعیدی صاحب نے اس پہ رد کیا شرح صحیح مسلم میں. انہوں نے کہا قیامت والے دہاڑے مدینے جا کے عمل لینے نے. کیوں بھئی؟ مدینے کی نسبت, مدینے کی محبت, مدینے کی فضیلت اس وقت تک ہے جب تک نبی علیہ السلام وہاں پہ ہے. قیامت کے بعد تو نبی علیہ السلام ہوں گے جنت میں, تو اسی مدینے جا کے کیا کرنا ہے؟ تو قیامت والے دن اگر اللہ ہم سے مانگے گا تو ہم جنت مانگیں گے. ہاں دنیا میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینے میں موت مانگو. ترمذی میں بھی ہے, جو مدینے میں دفن ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا. صحیح بخاری میں حضرت عمر کہا کرتے تھے, اے اللہ مجھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما. تو مدینے میں موت دنیا میں ہی مانگے, قیامت والے دن آستے رہے جنت ہی مانگو. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جذباتی ڈاکٹرائن ہے. لوگ, ہم بھی جھومتے تھے, ہم خود 30-31 سال تک یہ پڑھتے رہے. یہ تو نعت میں بڑی پڑھا کرتا تھا, اللہ معاف کرے. تو یہ گستاخانہ ہے نا یار, یعنی اللہ نے تو جنت رکھی ہوئی ہے اپنے نبی کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ دنیا میں جو ہے وہ کہنے لیں گے جی مجھے دلی میں مدفن نصیب ہو جائے. بھائی آپ مدینے میں موت مانگیں, اور قیامت والے دن آپ مدینہ نہ مانگیں, آپ جنت الفردوس مانگیں, نبی علیہ السلام کا پڑوس. تو ہمارا ربیہ کا عقیدہ ہے, رابعہ کا عقیدہ نہیں ہے. شاید جی تہاڈا کیڑا ہے؟ رابعہ. ربیہ کا بس رابعہ چھڑ دیتا جے, چھڑ دو. رابعہ بھی زندہ ہوندی تو وہ بھی ہو سکتا ہے حدیثاں مسلم شریف دی پڑھ کے وہ بھی شاید ربیہ نال ہو جاندی. تو ربیہ صحابی جو ہے نا, یہ انشاءاللہ ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اگلا سوال بڑا عجیب سا آ گیا جی. کیا کسی آیت یا حدیث سے انسان کا اشرف المخلوقات ہونا ثابت بھی ہے یا یہ ایسی بات بنی ہے؟ جی انسان کا اشرف المخلوقات ہونا قرآن آیت جی اشرف المخلوقات ہونے پہ اجماع ہے, اجماع امت ہے. قرآن پاک میں یعنی ڈائریکٹلی اس کے اشارے بھی موجود ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے بہترین پیدائش پہ پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں اور سورۃ الحج میں جہاں پہ انسان کی ماں کے پیٹ میں جو سٹیجز ہیں وہ گنواتا ہے نا, اس کے اینڈ پہ کیا فرماتا ہے؟ تبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا ہی احسن, تمام خالقوں سے بہتر خالق ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی کریشن کا کلائمیکس قرار دیا. پھر مجھے بتائیں اس کائنات میں, مخلوقات میں سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو وہ انسان ہے, فرشتے ہیں یا جن ہیں؟ تو اللہ نے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے کی پرسنالٹی جو بنائی ہے وہ کس سپیشیز میں بنائی ہے؟ انسانوں کی سپیشیز میں. بس انسان کے لیے یہی شرف کافی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, جیسا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کی نسل چلائی ہے تو سب سے زیادہ فضیلت قریش کو دی ہے, اس میں بھی بنو ہاشم کو, اس میں پھر مجھے بنی عبد المطلب میں پیدا کیا. تو اسی طریقے سے تمام مخلوقات میں جو سب سے بہتر مخلوق ہے اسی میں نبی علیہ السلام نے مبعوث ہونا تھا نا, لاجیکلی اسپیکنگ. تو فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. کیوں سر؟ میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ کوالٹی ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. جبرائیل نے اللہ کو مانا ہے اپنی مرضی سے نہیں, اللہ نے اس کو پیدا ہی ایسا کیا. اور انسان کے پاس یہ ارادہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو چوز کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جنت جو ہے وہ اولاد آدم کی میراث ہے, کیونکہ انسان اپنی ول سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے. فرشتے اپنی ول سے نہیں کرتے. فرشتوں کے پیغمبر صرف عام انسانوں سے افضل ہیں, ہر فرشتہ نہیں. فرشتے تو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سر, آپ کے نامہ مال لکھ رہے ہیں, فرشتے آپ کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں. سب سے اعلیٰ کوالٹی کی مخلوق فرشتے ہی ڈکلیئر ہو سکتے تھے نا. جنات کا تو وہ سٹیٹس نہیں ہے, جانوروں کا وہ سٹیٹس ہی نہیں ہے.
جو ہمیں نون مخلوقات ہیں اس میں فرشتے ہی ہیں نا, تو فرشتے تو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سر. صحیح بخاری میں حدیث نہیں 2311 کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے ایک فرشتہ صبح تک اللہ کی طرف سے اس پہ حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے. قرآن میں آیا کہ ہمارے فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. فرشتے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. سورج آپ کی خدمت میں ہے, اس کی تپش سے گلیشیئر پگھلتے ہیں اور دریا چلتے ہیں, زمین کے نیچے بھی اوپر بھی, اس کی وجہ سے آپ کی زندگی ہے. سورج کی روشنی سے پودے جو ہیں وہ فوٹو سنتھسس کے ذریعے خوراک تلاش کرتے ہیں, اپنی بنا لیتے ہیں, جانور پال رہے ہیں. تمام مخلوقات انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ہوا انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. تو اشرف المخلوقات تو ہوا نا, یعنی پوری کائنات یہ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے. سورہ ہود میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جو پیدا فرمایا ہے یہ اس لیے کہ تاکہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا تاکہ جانچے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. انسان کے لیے ساری مخلوقات پیدا ہوئی ہیں, اور انسان کس کے لیے پیدا ہوا ہے؟ اللہ کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سر انسان کا بڑا مرتبہ ہے, کہ جس نے سوال کیا اسے کیا اپنے مرتبے کو پہچانے. لیکن علی بھائی یہ جو فرشتے ہیں یا ایون جنات بھی کر لیں, ان کی جو طاقت ہے اس کا تو 100واں حصہ بھی انسان کے پاس نہیں. سر طاقت جو ہے وہ اس دنیا تک ہے نا. طاقت تو انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے پاس بھی ایسی ہے جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہے. کسی جن نے بوئنگ 747 بنایا یا ایئر بس A380, ٹھیک ہے. جنات تو گوبر میں جنات کی غذا ہے جو جانوروں کا گوبر ہے. حدیث نہیں ہے ابو داؤد کے اندر, سنن نسائی کے اندر, نبی علیہ السلام نے کے پاس کچھ جنات ہیں, ان کا اپنی امت کو منع کریں کہ گوبر اور ہڈیوں کے اوپر پیشاب نہ کیا کریں, ہماری خوراک اس میں رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ طاقت جو ہے نا, طاقت کو اگر کرائٹیریا مان لیا جائے نا کسی کے افضل مخلوق ہونے کا, تو سر پھر سب سے تھکی مخلوق تسی ہو. چڑیا اڑ سکتی ہے, شاید جی تسی اڑ سکتے ہو, تو پھر تسی کہتے ہو چڑیا تواڈے تو افضل ہے. کتے کی سونگنے کی حس انسان سے 40 گنا زیادہ ہے, تو کتا بھی پھر انسان سے افضل ہو گیا. عقاب جو ہے 2 کلومیٹر سے 1 اسکوائر انچ کے اوپر کیڑا لوکیٹ کر لیتا ہے. 2 کلومیٹر, تو عقاب بھی آپ سے بہتر ہو گیا. ہاتھی پاؤں زمین پہ مار کے 40 کلومیٹر تک کمیونیکیشن کرتا ہے دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ, صرف پاؤں کی آواز سے. اے میں شڑولا نہیں جے مار رہا ہے, اسٹیبلش سائنس جے. آپ کا موبائل 10,000 کلومیٹر الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے کمیونیکیشن ہو رہی ہے. لائیو میچ افریقہ سے دکھائے جا رہے ہیں آپ کو, یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے. بزرگاں نے تو پتہ نہیں کرنا سی کہ نہیں, انگریزوں نے کر چھڑا جے, بڑے بزرگاں نے. صحیح, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری مادی ترقی ہے. اللہ نے ہمیں ڈومین ایسی دی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں, شیر میں زیادہ طاقت ہے انسان میں, شیر میں ہاتھی میں زیادہ ہے کہ انسان میں؟ آتی ہے. لیکن بظاہر ہے نا, لیکن سارے جانور انسان دے تھلے لگے ہیں. جب شیر کو شکار کرنا ہوتا ہے کسی گھوڑے نے, تو کیسے جا کے جیپ کھڑی کرتا ہے, جا کے ایک مار دا اور ڈما پیا جو شیر. اگر اس میں عقل ہو تو پہلے ہی نہ بھاگ جائے. اونٹ میں کتنی طاقت ہے, ابھی قربانی آنے والی ہے نا, تو اونٹ لا کے آپ نے باندھے ہوئے ہیں, وہ بھاگتے تو کوئی نہیں ہے. ورنہ اگر انسان جتنی عقل ہو تو نس جان کہ یار منو کون لگے نے, انسان کو پتہ چل جائے تو بھاگ نہ جائے. تو یہ ساری مخلوقات اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں. یہ بظاہر طاقتور ہیں, لیکن انسان کی ایک چٹکی کی مار ہیں یہ ساری مخلوقات. آپ کے پاس اگر ایک گن ہو اور ایک شیر سامنے سے آ جائے, ہوں دسو کون طاقتور ہے؟ شیر کے تسی پھر تو اگر چلانی آتی ہو تو ہم. ہاں نہیں, گن آپ اس کو بھی دے دیں شیر کو کہ ایک گن تیری ایک میری, پھر کون طاقتور ہے؟ پھر بھی تسی ہو. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے نا میرے بھائی, اس عقل نے انسان کو اتنا طاقتور کر دیا کہ انسان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں, کوئی کیپیبلٹی والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, شیر آج سے جو 1000 سال پہلے کا شیر تھا آج بھی وہی شیر ہے بیچارہ, لیکن انسان وہ نہیں ہے. انسان نے تو ہر چیز کنٹرول کی ہوئی ہے. شیروں کی مجال ہے, مگر مچھوں کی مجال ہے. آپ دیکھ لیں ڈسکوری اینیمل پلانٹ کے اوپر, شیروں نے کوئی جہاز بنایا نہیں, تو تواڈے کسی بزرگ نے کوئی بنایا جہاز اڑنے والا؟ ہاں بزرگاں دے مزارات تے جہاز اڑ رہے ہوندے نے, سوٹے لانے والے. عہد نامہ کیا اور یہ کس نے لکھا, اس کے فضائل ہیں تو بتا دیں پلیز. کوئی فضائل نہیں ہے جی, عہد نامہ خود ہی بنایا ہے. اس کے فضائل یہ ہیں کہ اس کو آپ اگر مردے کے دفنانے کے ساتھ رکھ دیں تو ان کا کہنا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوگا.
ہم کہتے ہیں دفنانے کو تو چھوڑ دیں. آپ کا کوئی بہت نیک مردہ ہے, اس کی ہم لاش 1 ہفتے کے لیے باہر ہی رکھتے ہیں دھوپ کے اندر, اور ساتھ اس کے عہد نامہ رکھ دیتے ہیں. تو اگر یہاں پہ اس کی لاش نے بونا ماری تو اندر بھی نہیں مارے گی. تو کیا خیال ہے شاہ جی؟ اچھا میں آپ کو ویسے بتاؤں, یہ شیعہ سنی کا اس پہ دونوں کا تقریباً اور سر چھوڑ دو نا, اتفاق ختم ہو گیا نا. انجینئرنگ صاحب نے جو تک انجینئرنگ نہیں سی نا کی تھی وہ بھی رکھتے ہیں شیعہ بھی. سر میں انجینئرنگ کر رہے ہیں نا, کہ انہوں کو قبر تو بہت گرم جگہ ہوتی ہے. قبر میں اگر لاش جو ہے وہ 1 دن کے اندر گلتی ہے نا, باہر 7 دنوں میں گلے گی. باہر تو بہت لیٹ گلتی ہے. باہر سے مراد عیدی صاحب کا صد خانہ نہیں ہے سر, چوک مینار پاکستان, آج کل مطلب جولائی اگست چل رہا ہے نا, 5 اگست. تو آپ کا جس کے بارے میں کانفیڈنس ہے نا کہ بہت نیک بندہ ہے یا اس کو عہد نامہ بچا سکتا ہے, تو اس کی میت 1 ہفتے کے لیے آپ رکھیں, سب میڈیا والوں کو بلائیں اور آپ ان کو کہیں کہ یہ ہم رکھ رہے ہیں جناب, یہ دیکھیں جی عہد نامہ, یہ ساتھ یہ ہم نے ٹچ کیا جی, یہ دیکھیں کچھ نہیں ہوتا. ہوئے گا کچھ علی بھائی اس میں ہوتا ہے کلمہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے؟ انہوں نے یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء لکھے ہیں. یہ تسی میری گل نہیں شاہ جی سمجھ رہے, میں سمجھ مونو دسو کچھ ہوئے گا؟ نہیں کچھ نہیں. کیا ہوئے گا؟ لاش نہیں گلن لگی؟ کہتے ہیں روحانی طور پہ, میں آج ان کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں بزرگ روحانی طور پہ کر لیتے ہیں. پہلے تو میں نے ان کو چیلنج دیا, یہ روحانی آپریشن کریں, ختنہ کر کے دکھائیں. بائی پاس کرتے ہیں, نہیں کر سکتے. اس سے آج میں نے ایک نیا ان کو چیلنج دیا ہے کہ ان کو کہیں کہ شاہ جی ایک بوئنگ 747 ہائر کرتے ہیں ہم, پاکستان کے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں, غوث, اقطاب اور یہ وہ سارے, ان کو اس جہاز میں بٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جب جہاز جو ہے وہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ اڑ رہا ہوگا نا, تو ہم پائلٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ سر آپ یہاں سے اٹھ جائیں, یہ جو غوث زماں ہے یہ اب اس جہاز کو اتاریں گے. وہ کتنے لگے گا جا کے تو انہوں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو چلے ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں جنت میں ہی اترے گا جا کے, اس زمین پہ نہیں اتر سکتا وہ. ٹھیک ہے جی, تو پائلٹ کو جو ہے نا ہم پیراشوٹ کے ذریعے اس کو کہیں گے تم تو کود جاؤ کھڑکی سے. یہ تو بزرگ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی سکھا دے گا. کہتے ہیں بزرگ ہیں نگاہ مار کے انج کر دیں. انہیں کیا, انہیں ایک نگاہ مارنی ہے, خود بخود جہاز جو ہے وہ شاہ جی خود بخود اتر جائے گا نا. ہونا تو ایسی چاہیے. نہیں ویسے تسی بہو گے اس جہاز شاہ جی. دیکھو بزرگاں دے اوتے جنہاں دا انا ایمان ہے نا, وہ بھی کہنا نہیں یار اے کام نہ کریو بھائی, سانو نہ بھائیو. ٹھیک ہے جی, گھر کے دروازے پر جہاز کے شاہ جی تسی موٹر سائیکل تے نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے نا جی, وہ کہتا نہیں آنکھیں بند کراتے ہیں ڈرائیور نو, کہتے ہیں چلا, تو جناب ایتھوں اٹھدا ہے تے اوتھے پہنچ جاندا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ میں کہتا ہوں آپ ان کو پیچھے بیٹھ کے کہہ دینا میں آنکھاں بند کر لیے جی موٹر سائیکل تے, ہن تسی چلانا جی موٹر سائیکل, انہاں تہاڈا گلا دبا دینا ہے.